شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وفي رواية وإن كان صلى وصام وزعم مسلم وكما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ عزیز دوستو، دینی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کا احسان ہے اور عظیم احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو ایک عظیم فرض کی ادائیگی کے بعد محض اپنے لطف و کرم سے چند لمحے دین کی نسبت پر بیٹھنے اور دین کی باتوں کو پہلے سننے کی توفیق مرحمت فرمائی اور تعالیٰ شانہ و قبول فرما کر ہم سب کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کی 3 نشانی بتائی، منافقوں کی 3 علامتیں بتائیں کہ جس میں یہ 3 باتیں ہوں، یہ 3 جن میں صفتیں ہوں، جن میں یہ 3 خصلتیں ہوں، وہ پکا منافق ہے، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وہ زعم مسلم اور اپنے آپ کو اپنے گمان کے تحت مسلمان بھی سمجھتا ہوں، لیکن عمل اور عقیدے کے اعتبار سے وہ منافق ہے۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، کرو کوئی جھوٹ بولنا، یہ منافق کی علامت ہے۔ ایک حدیث میں اس سے اور واضح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم لا یکذب، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ معلوم ہوا جو جھوٹ بولتا ہے وہ صفت مسلم سے الگ ہے، وہ حلاوت ایمان سے خالی ہے۔ تو منافق کی پہلی علامت یہ ہے اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، باتوں میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتا، جھوٹ کو، جبکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں اہم گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں۔ آج جھوٹ کہ طرح طرح کے مروجہ طریقے اور مروجہ جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو ہم جھوٹ نہیں سمجھتے، اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ جب انسان مرض کو مرض نہیں سمجھے گا تو اس کے علاج کی فکر نہیں کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مرض بڑھتا چلا جائے گا اور اس کو انسان کو ہلاکت کے
دانے تک پہنچا دے گا۔ اسی طرح یہ جھوٹ ایک روحانی مرض ہے کہ اگر جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھا جائے اور جھوٹ کو جھوٹ نہ سمجھ کر جھوٹ بولا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان جہنم کے دانے تک پہنچ جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث کی تشریح سے پہلے ایک اور حدیث یاد آ گئی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تو میرے ساتھیو، میرے صحابہ، تمہیں بڑے بڑے گناہ بتا دوں، تمہیں بڑے بڑے گناہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ پہلا گناہ یہ بتایا کہ اللہ کی ذات اقدس کے ساتھ شریک کسی کو کرنا، شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ۔ قرآن کریم نے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ پاک کا اعلان ہے کہ اللہ پاک شرک کو معاف نہیں فرماتا، بقیہ جو بھی گناہ ہے اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے توبہ پر۔ توبہ پر صدق دل سے انسان توبہ کرے، ندامت ہو، توبہ کے شرائط پائے جائیں، توبہ معاف ہو جائے، لیکن شرک نہیں معاف ہوگا۔ تو اللہ پاک نے شرک کو گناہ اور سب سے بڑا گناہ قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ دوسرا گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کر۔ دیکھو شرک کے ساتھ اس گناہ کو ملایا ہے۔ جتنی قباحت و شناعت شرک میں ہے، اتنی قباحت و شناعت ماں باپ کی نافرمانی میں ہے۔ اور اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ ماں باپ کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی خفگی اللہ کی خفگی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں تیسرا گناہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک ہٹایا، ٹیک سے اپنے پشت مبارک کو ہٹا کر سنبھل کر بیٹھے اور فرمایا جھوٹ بولنا۔ جھوٹ یعنی اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بتایا کہ جھوٹ جو ہے نا، جس طرح شرک اور نافرمانی والدین، ایسی ہی جھوٹ بھی ہے جو ہمارے زندگی میں رچ بس گیا ہے اور ہم اس کو جھوٹ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہم اس کو جھوٹ سمجھتے نہیں ہیں۔ مثلا تاجر ہے، تجارت کرتا ہے، مال بیچنے کے لیے جھوٹ قسم کھاتا ہے، جھوٹ بات بتاتا ہے، اتنے کا بھائی اتنے میں دے رہا ہوں، آپ کے لیے یہ کم کر رہا ہوں، حالانکہ وہ کم نہیں ہو رہا، حالانکہ وہ بات نہیں ہے، واقعے کے خلاف ہے، جھوٹ ہے۔ حلال کو حرام بنا دیا اس نے، حلال کو حرام بنا دیا۔ ایک شخص ہے عالم نہیں ہے، اپنے آپ کو عالم کہتا ہے، جھوٹ ہے۔ ایک شخص ہے ڈاکٹر نہیں ہے اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے، جھوٹ ہے۔ ایک شخص عالم ہے، مفتی نہیں ہے، اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے،
جھوٹ ہے، ہم اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ایک شخص ہے، وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنواتا ہے، ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنا دیا، وہ متعلقہ آفس کو بھیج بھی دیا، اس کی چھٹی بھی اضافی مل گئی، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہے، اور وہ اس کو حق سمجھتا ہے، جھوٹ نہیں سمجھتا اس کو۔ میرے پاس ایک صاحب آئے، ریاض میں ملازمت کرتے رہے، بزرگوں سے ان کا تعلق تھا، میرے سے بھی بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے میں بھی ان سے محبت کرتا تھا، وہ بھی مجھ سے محبت کرتے۔ میں نے کہا جناب کتنے دنوں کا قیام ہے؟ کہا کہ 10 دن سے ہوں، ابھی 10 دن اور رہوں گا۔ پھر خود ہی فرمایا کہ میری چھٹی 10 دن تھی، لیکن میں 10 دن اور بڑھا دیا۔ میں نے کہا کیسے بڑھایا؟ کہا میڈیکل سرٹیفکیٹ بھیج دیا، چھٹی میری بڑھ گئی۔ تو میں نے عرض کیا کہ میڈیکل سرٹیفکیٹ میں کیا لکھا ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ صاحب سفر کے لائق نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو اتنے دنوں کی ریسٹ ضروری ہے۔ میں نے بھیج دیا۔ میں نے کہا آپ تو صحیح ہیں۔ کہا وہ تو صحیح ہے، لیکن میں نے چھٹی لینا تھا، یہ بھی کوئی جھوٹ ہے؟ میں نے کہا کہاں کا اشراق، کہاں کا چاشت، کہاں کے اوابین، کہاں کے تہجد میرے بھائی اور دوستوں، یہ تو کئی گناہ اس میں ہے۔ دھوکہ آپ نے دیا، جھوٹ آپ بولے، کئی آدمی اس میں گناہوں میں مبتلا ہوا۔ اب وہ کہنے لگی بھی جھوٹ ہے۔ کہا بھائی یہ تو جھوٹ ہے، یہ رائج ہے۔ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہے، آپ کیریکٹر سرٹیفکیٹ ایک گواہی ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے جو جھوٹی گواہی دے گا جہنمی ہے۔ جھوٹی گواہی دے گا، قرآن کہتا ہے جو جھوٹی گواہی دے گا کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا۔ اب وہ کیریکٹر سرٹیفکیٹ لکھ کے آدمی دیتا ہے، اب اس کیریکٹر سرٹیفکیٹ لکھنے والے سے پوچھو کہ آپ اس کو جانتے ہو جو آپ لکھ رہے ہیں؟ دور کا بھی اس سے کوئی ملاقات نہیں، وہ جانتا نہیں ہے۔ وہ گیا، اس سے کہا، کچھ دیا کچھ لیا، اس نے کیریکٹر سرٹیفکیٹ دیا، میں نے جواد بھائی کے آفس میں داخل کر دیا، نوکری مل گئی۔ حرام ہے، سری جھوٹ ہے۔ کیا ہے؟ سری جھوٹ ہے۔ آج لوگ کرتے۔ آج میرے پاس ایک ساتھی آئے، ایک فارم لے کر کے آئے، او پی یا کچھ آنکھ کی کا ایک اسپتال ہے، اس کا نام او پی ڈی یا کچھ ایسے ہے، یہ گلشن میں جوہر میں بڑا اسپتال ہے، ہمارے شیخ حضرت محمد فیروز محمد صاحب کے خانقاہ کے قریب ہے۔ تو میرے علاقے کے ایک صاحب آئے میرے پاس ایک فارم لے کر کے، اور کہا کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ اپنے مسجد کے امام خطیب سے تصدیق کرا لیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، مطلب یہ کہ زکوٰۃ سے علاج ہوتا ہے۔ یہ انڈیکس والے بھی ایسے فارم دیتے ہیں، لوگ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی مجھے لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں آپ کو جانتا ہوں کہ آپ کے گھر میں 2 گاڑی ہے، آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ملازمت میں نوکری میں کماتے ہیں، آپ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، 50 لاکھ سے زائد آپ کو کیا کہتے ہیں وہ ملے ہیں، آپ کے پاس 2 مکان ہیں، اور آپ زکوٰۃ پر فارم لکھوا رہے ہیں مجھ سے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ تو مجھ سے وہ کہنے لگے مولوی صاحب آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ کا تو یہ کہ آپ دستخط کر دو گے، مہر لگا دو گے، میرا کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ کا کام یہاں ہوگا، میرا کام جہنم میں ہوگا۔ میرے دستخط پر آپ زکوٰۃ لوگے جبکہ آپ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہو، تو اس زکوٰۃ کا مستحق بنانا میرا، حالانکہ اللہ زکوٰۃ کا مستحق بتاتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین فی سبیل اللہ۔ 8 قسم کے لوگ ہیں جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا۔ اللہ پاک نے زکوٰۃ کا مسئلہ نبی پر بھی نہیں چھوڑا، اللہ پاک زکوٰۃ کے مسئلے کو خود بیان فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہو کہ زکوٰۃ کا مستحق مولوی صاحب تم لکھ دو، کیسے تصدیق کروں؟ جناب آپ کو معلوم، اس دن سے آج تک وہ شخص سلام نہیں کرتا مجھ سے،
بھائی یہ جھوٹ ہے، آپ اس کو جھوٹ نہیں سمجھتے۔ ہم لوگ مدرسے والے ہیں، بات تھوڑی سی تلخ ہے لیکن کیا کہوں، لوگ آتے ہیں یہ تصدیق لکھتے ہیں یہ بچہ حافظ ہے۔ ارے بھائی وہ تو ناظرہ بھی نہیں جانتا، میں حافظ کی سند کیسے دے دوں؟ یہ بچہ ناظرہ ختم کر لیا، بھائی تو قاعدہ بھی نہیں میرے یہاں پر، میں کیسے اس کو لکھ دوں کہ یہ ناظرہ ختم کیے ہوئے؟ نہ تو بڑھا تو جہنم۔ میں تو بات صاف کہہ دیتا ہوں کہ میرے بس میں نہیں ہے بھائی۔ تھوڑی دیر کی ناراضگی، دنیا کی ناراضگی، اللہ تو ناراض نہ ہو۔ ایک ساتھی آئے، یہ میرے ساتھ، میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، بڑوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے، ایک کتاب لائے کہ آپ اس میں تقریر لکھ دیں۔ تو میں نے کہا بھائی تقریر کا مسئلہ یہ ہے اول تا آخر اس کتاب کو پڑھا جائے، پھر اس کتاب کے پر تاثرات لکھے گا۔ بغیر پڑھے ہوئے لکھنا حقیقت کے خلاف ہے، اور یہی تو جھوٹ ہے، یہی تو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے اتنے لوگ لکھتے ہیں، میں نے کہا لکھتے ہوں گے، میرے بڑوں نے مجھے منع کیا، میرے بڑوں نے۔ ہاں میرے بھائی اور دوستو، آج جھوٹ کی کا رواج ہو گیا ہے، مذاق ہے، ہم مذاق میں جھوٹ بولتے کیوں دوسرا ہنس دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، حدیث سن لو، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ یہ لوگوں تجھے معلوم ہے تم جو زبان سے نکال رہے ہو، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، لکھنے والا لکھ رہا۔ قرآن نے کہا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوه قول الزور، جھوٹ بول کے ہنساتے ہو، اتنا بڑا سنگین گناہ کرتے ہو، کہنا مذاق ہے، مذاق اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے۔ مذاق اچھی چیز ہے، لیکن مذاق میں جھوٹ بولنا یہ حرام ہے اور منافی اسلام ہے، اور منافق کی صفت ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی آئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں پہنچا دے۔ نبی سے دعا کہنے کو کہہ رہے، نبی کو دیکھی تو صحابیاں ہوئی نا، تو صحابیاں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کر رہی ہیں یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ پاک مجھے جنت میں پہنچا دے۔ اس امید پائیں کہ نبی دعا کریں گے، نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی امی جان، کوئی بوڑھی جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بوڑھی سنتے ہی تو بس اس کی حالت خراب ہو گئی، پوری زندگی کی محنت و کوشش، ساری جتن ہم سب کی کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے جنت مل جائے۔ تو اسے کہ یا رسول اللہ ساری قربانی تو میں نے جنت کے لیے دی، آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں بوڑھی نہیں جائے گی، تو پھر میرے پاس ملا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا گھبراؤ نہیں، کوئی بوڑھی کوئی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا، جوان ہو کے جائے گا۔ ہر بوڑھے جوان کو، ہر بوڑھے کو، ہر بوڑھی کو اللہ پاک جوان بنا کر جنت میں بھیجے گا۔ دیکھو مذاق بھی کیا، واقعے کے خلاف نہیں کیا، اس لیے واقعہ یہی ہے کہ ہر بوڑھا جوان بنایا جائے گا، ہر بوڑھی جوان کی جائے گی۔ تو مذاق کرو نا، ایسا مذاق میں وہ جملہ بولو جو واقعے کے خلاف نہ ہو۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں سفر میں جا رہا ہوں، میرے پاس سواری نہیں ہے، یا رسول اللہ ایک اونٹنی مجھے دے دیجیے تاکہ میں سفر کر سکوں، دودھ بھی استعمال کر لوں، سفر میں بھی سواری بھی ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اونٹنی کا بچہ تمہیں دوں گا۔ دیکھو کتنا لطیف مذاق ہے، کیسا انوکھا مذاق ہے، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری کرنی ہے، سفر میں جانا ہے، بچہ لے کے کیا کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی ہر اونٹ یا ہر اونٹنی تو اونٹنی کے بچے ہی تو ہے،
وہ کسی بھی عمر کا ہو، ہے تو وہ اونٹنی کا بچہ، دیکھو کیسا مذاق کیا ہے نا جی، واقعے کے خلاف نہیں ہے. آج مذاق مذاق، مسلمان جان تو دے دے گا کہ جھوٹ نہیں بولے گا. دیکھو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ہجرت کے لیے نکلے، مدینے جا رہے ہیں. فوجی پیچھے دور چلے، ایک شخص آ گیا انہیں فوجیوں میں کا، اور حضرت صدیق اکبر سے پوچھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب اگر سچ بولتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جان جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں تو اللہ کے یہاں پکڑ ہوتی ہے. دیکھو ایسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں، لیکن زوما نے بات کہہ دی، کہا کہ یہ حاضر رجل یہدی الی السبیل، مجھے یہ جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ، آپ جو ہے نا مجھے ہدایت کا راستہ دکھانے والے ہیں. نبی ہدایت کا راستہ دکھاتا، نبی جھوٹ تو نہیں ہوا نا، جان بھی بچی اور جھوٹ نہیں. میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول نے انسان کی فطرت کو دیکھا ہے اور فطرت کے تحت بات کی ہے، لیکن میرے عزیز دوستو جھوٹ صریح بولنا کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی کسی وقت بھی جائز نہیں. مجھے یاد آیا، بہت زیادہ تو نہیں لے رہا ہوں، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا. آج ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں یا دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ آزادی بیٹھے ہیں، یہ انہیں کی ان کے جہاد کی برکت ہے. آج جہاد کے لوگ بھول گئے، آج جہاد کرنے والوں کو لوگ دہشت گرد کرتے ہیں. میں جہاد پہ بھی بات نہیں کروں گا، کبھی موقع ہوا تو کروں گا انشاءاللہ. تو انگریز نے ہر گلی کوچے میں کوٹ لگا رکھا تھا، پھانسی، اور پکڑتے تھے اور پھانسی دیتے تھے مجاہدین. تو مجاہدین کے سپہ سالار تھے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کو گرفتار کر لیا، جج کے پاس لایا گیا. تو جج نے بہت سے سوالات کیے. ایک سوال یہ کیا کہ معلوم یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس اسلحہ ہے. کیا ہے؟ اسلحہ ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے تھے، کہا یہ میرا اسلحہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح کو اور ذکر کو اسلحہ قرار دیا ہے. حدیث میں کیا کہا؟ یہ میرا اسلحہ ہے. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اسلحہ ہے. تسبیح کیا ہے؟ جب انسان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے تو اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، یہ اسلحہ. تو حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ میرا اسلحہ ہے. تو اس جج نے کہا اس پاگل کو اٹھا کر لے آیا ہے، اس پاگل کو اٹھا کر کے لے آیا، یہ اس کو اسلحہ کہہ رہا. لوگ کہہ رہے ہیں اس کے پاس اتنے اسلحہ ہے. اتنے میں ایک دیہاتی آیا تو کہا کہ سر انگریز کو یہ کس کو لے آئے؟ یہ ہماری مسجد کا مبجن ہے، وہاں کی زبان مبجن کو مبجن ہے، یہ تو سیدھا سادہ آدمی ہے. وہ جج نے کہا لے جاؤ بھائی مبجن کو اپنے لے جاؤ. دیکھو ایسی حالت میں بھی جھوٹ نہیں بولی، ایسی حالت میں بھی صحیح بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول نے اس کو کیا کہا ہے؟ اسلحہ. ہم ہوتے تو جھوٹ پر جھوٹ. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مجاہد وقت ہے، ہم سب ان کے متبعین میں سے ہیں، اور اللہ پاک نے بڑا کام لیا جہاد کا. تو انگریز گورنر آیا گرفتار کے لیے، آپ چھت تک کی مسجد میں تشریف فرمائے، بنیان پہنے ہوئے تھے، تہمت باندھے ہوئے تھے، جھاڑو دے رہے تھے. اس نے کہا سنا یہاں مسلمانوں کا سپہ سالار قاسم نانوتوی رہتا ہے. کیا کہا؟ اور مولانا کھڑے ہوئے تھے، انہیں سے کہہ رہا ہے حضرت نے کیا یہ یہاں کھڑے تھے، پیچھے ہٹے، چند بالش پیچھے ہٹے. کہا ہاں قاسم نانوتوی ابھی یہیں پہ تھا، ابھی اشارہ کیا جہاں سے ہٹے تھے، ابھی یہیں پہ تھا. اس نے کہا تھے ہوں گے چلے گئے. اچھا، وہ چلا گیا. دیکھو واقعے کے خلاف نہیں کہا اور جھوٹ نہیں بولے. میرے عزیز دوستو، اللہ والے اللہ اور اللہ کے رسول کی ارشادات پر 100% عمل کرتے، جان جائے تو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے. آج مسلمان
جھوٹ کو جھوٹ نہیں سمجھتا. بچوں کو جھوٹ ہم سکھاتے ہیں اپنے عمل کے اعتبار سے. آجا بیٹا میں یہ چیز تمہیں دیتا ہوں. چھوٹی چھوٹی بات عرض کر رہا ہوں دوستو جو ہمارے گھر کی بات ہے. ایک صحابی آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کھڑی ہیں اور ہاتھ بڑھا رہی, اپنے ایک چھوٹے بچے کو بولا آؤ بیٹا میں یہ چیز دیتی ہوں. ہم لوگ بھی کرتے ہیں نا, اپنے چھوٹے بچوں کو بلاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابیہ سے پوچھا تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اس بچے کو جو بلا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ تم کو چیز دے رہے ہیں, تم چیز دینے کا ارادہ بھی ہے یا ایسی ہے, ایسی اس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ تو صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے, میں اس کو کھجور دیتی, جب وہ آتا میرے پاس تو کھجور دیتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو صحیح ہے, ورنہ یہ گناہ کبیرہ ہے, تم دھوکہ دے رہے ہو, اپنے بچے کو جھوٹ سکھاتی ہو, اپنے بچے کو جھوٹ سکھاتی ہو. اور یہ سبق اب جب جھوٹ اس کے بچپن میں اس کے گھٹے میں سما جائے گا تو پوری زندگی جھوٹ بولے گا کہ اماں تو جھوٹ بولتی تھی, ہم بھی جھوٹ بولے. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں. ایک شخص بہت مجھے پریشان کرتا رہا فون پر, بس مستقل گھنٹی مستقل. اچھا پہلے یہ موبائل تو ہوتا نہیں, تو گھر والا فون ہوتا تھا. گھنٹی بج رہی, کچھ بھی نماز پڑھو تو گھنٹی بج رہی, تلاوت کرو. میں بیٹھا ہوا تھا, اس کمرے سے ہٹ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. میری بچی, میں نے اپنی بچی سے کہا, مجھے اندازہ تھا کہ میں نے کہا فلاں ہو نا تو کہہ دینا کہ ابو یہاں پہ نہیں ہے, ابو یہاں پہ نہیں جہاں پہ فون ہے. اب وہ بچی کیا جانے کہ یہ مقصد کیا ہے میرے باپ کو. ان کا ابو نہیں, آپ تو کہتے ہیں جھوٹ حرام ہے, جھوٹ مسلمان نہیں بولتا, جھوٹ منافق کی علامت, آپ مجھے جھوٹ بولنے کو کہہ رہے. مجھے اندازہ ہوا کہ بچوں کے سامنے اس طرح کا زبانہ لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے, ورنہ بچہ غلط سبق لے گا. حالانکہ میں اپنے نیت کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے درست کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے ذہن میں میرا باپ جھوٹ بول رہا. اب جب وہ اپنے بڑوں کو جھوٹ بولتا ہوا دیکھے گا یا دیکھے گی تو زندگی بھر اس کے جھوٹ اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ جھوٹ اچھی چیز ہے, اس لیے جھوٹ بولا جاتا ہے. آج بچے طرح طرح کے باپ ماں کو دھوکہ دیتے ہیں, طرح طرح کی طرف گوئی کرتے ہیں, اور پھر باپ ماں کہتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتا ہے. ارے بھائی جھوٹ تو سکھایا آپ نے کبھی سوچا گھر میں جھوٹ بولتے ہوئے, معاملات میں جھوٹ بولتے ہوئے, دوستوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے, احباب کے سامنے جھوٹ بولتے ہوئے, کاروبار میں جھوٹ بولتے ہوئے, معاملات کرتے دھرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہوئے, کہ یہ جھوٹ میرے بچے بھی سن رہے ہیں, کل کو یہ بھی تو یہ بات کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ منافق کی علامت ہے. اور میرے عزیز دوستوں, منافق کو سب سے بدترین عذاب ملے گا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل, جہنم کا سب سے آخری درجہ جو ہوگا وہ کس کے لیے ہوگا؟ منافق کے لیے ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جھوٹ کو چھوڑو دوستو. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, سچ نجات ہے, ینجی والکذب یہلک, جھوٹ سچ میں نجات ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. جھوٹ میں کیا ہے؟ ہلاکت. ارے ہلاکت کا کام کیوں کرتے ہیں میرے بھائی دوست؟ چھوڑو. جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبب ہلاکت ہے, جھوٹ بولنے والا محمول ہلاک ہو جائے گا, تو پھر ہم بچ سکتے ہیں. آقا سے زائد ہم کو کوئی جاننے والا ہے؟ آقا سے زائد ہم سے زائد محبت کرنے والا ہے؟ آقا سے زائد حکمت جاننے والا کوئی ہے؟ آپ کہتے ہیں جھوٹ میں ہلاکت ہے, تو ہلاکت ہے, ہلاکت اور ہلاکت رہے گا. جھوٹ سے اجتناب کیجیے. آج مسجد میں بیٹھ کے ہم جھوٹ بولتے ہیں, آج ہم بیانات میں جھوٹ بولتے ہیں. مولوی, ہم آدمی ہیں, مولوی ہو کر کے جھوٹ بولتے ہیں. واقعہ ہے نہیں, اس کو بڑا چڑھا کے بولتے ہیں, سب جھوٹ ہے. اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے, آپ کی بھی حفاظت فرمائے, اور جھوٹ سے اجتناب کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں عنایت فرمائے. دوستو ہمت تو کرو, سچ کے طرف آؤ, مزہ آ جائے گا خدا کی قسم. ایسا لطف آتا ہے سچ میں, آپ سوچ رہے جھوٹ تو چھپاتے 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 ایک جھوٹ کو 100 جھوٹ ایک جھوٹ کی وجہ سے بولا جاتا ہے. اس لیے کوئی جھوٹ کو چھپانا ہے نا, تو اب بولتا چلا جاتا, بولتا یہاں تک کہ وہ جہنم تک پہنچا دیتا ہے. اور سچ ایک بار بول لو, سچ ایک بار بول لو, وہ سچ آپ کو اللہ تک پہنچاتا ہے, اللہ تک
ہاں، اور آپ کی عزت بڑھاتا چلا جائے گا، آپ کی عظمت بڑھاتا چلا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کفار نے پوچھا، اے صدیق یہ بتاؤ، بس یہ بات کہہ کے اپنی بات ختم کر، کوئی شخص یہ کہے کہ بیت اللہ سے میں بیت المقدس چلا گیا اور بیت المقدس سے ساتوں آسمان کا سفر کیا اور ساتوں آسمان کا سفر کر کے پھر بیت اللہ آ گیا، اور ہمارے دروازے کی جو کنڈی تھی جو نکلنے کی وجہ سے ہلتی ہوتی، وہ بھی ہلتی رہی، اتنی دیر میں تمام اسفار کر کے آ کے میں اپنے گھر میں آ گیا۔ کیا یہ کہنے والا سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ صدیق اکبر نے کیا کہا؟ ایک شخص کے علاوہ کوئی کہتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، تو اس نے کہا وہ شخص کون ہے؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہتے ہیں تو وہ حق ہے اور سچ ہے۔ یہ ہے صدیق، یہ ہے صدیق۔ صدیق ایسے ہی بنے، اللہ کے رسول نے ان کو صدیق اسی لیے کہا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میرے بھائی؟ سچ کے عادی بنو، سچ کے عادی بنو تو سچ صدیقین میں آپ کا شمار ہوگا۔ آپ جانتے ہو صدیقین کا درجہ کیا ہے؟ نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیقین کا ہے۔ نبی کا دروازہ بند ہو گیا، صدیقین کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ نبی کا دروازہ، اب نبی کوئی نہیں ہوگا، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کافر ہے، قادیانی کافر ہے، اور اس کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے۔ لیکن صدیقین کا دروازہ نہیں بند ہوا ہے، قیامت تک نہیں بند ہوگا۔ میرے بھائی سچے بن جاؤ، صدیقین بن جاؤ گے۔ میں نے نبی کی والصدیق، نبی کے بعد جو سب سے بڑا درجہ اللہ پاک نے دیا، کس کا دیا؟ صدیقین کا دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صدیق بنا دے، سچا بنا دے، اور سچے اپنی جان تو دے دو میرے بھائی دوستو، لیکن جھوٹ نہ بولو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر